امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو واضح اور سخت وارننگ دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت مخالف مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو امریکہ خاموش نہیں رہے گا۔ ود دیٹ اب نئی ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہو گئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ آج کوئی ماس ایگزیکیوشن کا دن تھا، وہ نہیں ہونے جا رہا ہے، تو ہی سیٹسفائیڈ کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واشنگٹن انسانی حقوق کے معاملے کو ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے بطور ہتھیار بھی استعمال کرتا نظر آ رہا ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حمایت، ممکنہ سزاؤں پر کھلی دھمکیاں اور شہریوں کو ایران چھوڑنے کی جو ہدایت دی جا رہی ہے، یہ سب کے سب اس بات کا اشارہ دے رہی ہیں کہ امریکہ سفارتی کے ساتھ ساتھ سخت آپشنز کو بھی میز پر رکھنا چاہتا ہے، اور خطے میں جو بے یقینی ہے وہ اس کی وجہ سے مزید بڑھ سکتی ہے، تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی بلکہ مزید کشیدگی پیدا ہوگی، اور جو دیگر ممالک ہیں، جو گلف کنٹریز ہیں، وہ بھی ایران کے ساتھ بھی ان کے ریلیشنز خراب ہونے کے چانس ہے، بکاز اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل ایران وار میں ایران نے بالکل جھجک نہیں کی اور قطر کے اوپر جو امریکہ کی ایئر بیس ہے اس پر اٹیک کر دیا تھا، تو ابھی بھی وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں، سو آبویسلی یہ ایک اشارہ دے رہے کہ ساری چیزیں جو ہے مزید کشیدہ ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تو سعدیہ یہ ہے کہ فضائی حدود ایران کی بھی بند ہو چکی ہے، فضائی حدود اسرائیل نے بھی بند کر دی ہے، اور یورپی یونین خبردار کر رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ ود دیٹ ہم شامل گفتگو کرتے ہیں اپنے مہمان کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب۔ السلام علیکم منیر صاحب، گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ تو منیر صاحب، ٹرمپ جو ہیں ان کا لیٹسٹ بیان یہ ہے کہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی اب مزید پھانسیاں نہیں ہوں گی، اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اور انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو سخت رد عمل دیں گے۔ عالمی قانون اور خود مختاری کے اصولوں کے تحت اسے کس طرح دیکھا جائے سارے معاملے کو؟ سر یہ دیکھیے، جو انٹرنیشنل لا ہے اور یونائٹڈ نیشنز چارٹر ہے، وہ تو کہتا ہے کہ there should be non-intervention in the internal affairs of states. تو اس کے تحت تو اس قسم کی انٹرونشن بالکل غیر قانونی ہے۔ پر اب یہ تو کہنے کے لیے تو ہے، پر اب جب تک کہ انٹرونشن نہیں ہوتی ہے تو خلاف ورزی نہیں ہے، پر یہ جو اشارہ ہے وہ بالکل انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے منیر صاحب کہ ایران کے موقف کے جو مطابق امریکہ فوجی مداخلت کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اس کے بعد اقوام متحدہ اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں کس حد تک اس میں انٹروین کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ریزالو کروایا جا سکے، تاکہ کوئی کشیدگی پیدا نہ ہو؟ جی، امریکہ، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، اور انہوں نے پہلے بھی ایران پہ حملہ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو ان کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل روک نہیں سکی، نہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے۔ جو پچھلی جون میں جو حملے ہوئے تھے، تو میرے نظر میں سلامتی کونسل میں جب تک کہ امریکہ کا ویٹو ہے تو سلامتی کونسل اس کے اوپر کچھ فیصلہ نہیں کر پائے گی۔ اچھا منیر صاحب، عرب ممالک کے خدشات کے پیش نظر ایران پر امریکی حملے کی صورت میں عالمی توانائی مارکیٹ پر کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھ سکتے ہیں؟ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ آئل مارکیٹ کریش کر سکتی ہے۔ جیسے ایرانی سربراہ نے کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم پھر اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے، اور جو امریکی اڈے ہیں اس خطے میں ان پہ بھی حملہ کریں گے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ ہوگی کہ پورے خطے میں ایک بالکل یہ جنگ پھیل جائے گی، اور بالکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگا۔ تو بہت خوفناک امکان ہے سب کے لیے اس قسم کی، اگر حملہ ہوا تو اور ایرانی ری ایکشن ہوا تو پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے۔ عالمی اقتصادی اور سیاسی ادارے بشمول اوپیک اس میں کس طرح سے انٹروین کر سکتے ہیں؟ اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس قسم کی جو حالات ہیں اس میں سب میں جو
اہم ادارہ ہے وہ تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے. اس کا اختیار ہے, اس کا مینڈیٹ ہے کہ پریزرویشن آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی. پر سلامتی کونسل میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں 5 طاقتوں کے پاس ویٹو ہے, اور اس میں امریکہ شامل ہے. تو اگر امریکہ کچھ کرتا ہے تو obviously سلامتی کونسل میں کوئی وہ فیصلے نہیں کرنے دے گا اس کے خلاف. تو اس لیے جو بھی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے پاس ابھی تک کوئی یعنی کہ طاقت نہیں ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی. تو طاقت صرف یہی ہے کہ جو اس خطے کی جو بڑے ملک ہیں انہوں نے اپنی اپوزیشن ظاہر کرنی ہے کہ جی اس قسم کے حملے کے خلاف ہم ہیں, اور یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہوگی اور ڈی اسٹیبلائزیشن پورے خطے میں ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہی ہدایت کرنی چاہیے امریکہ سے, اور خبردار کرنا چاہیے اسرائیل اور امریکہ کو کہ اس قسم کی انٹرونشن نہ کریں, کیونکہ اس کے امکان بہت خراب ہوں گے. منیر صاحب, آخر میں ٹرمپ انتظامیہ کے پاس تمام تر آپشنز ہیں, رائٹ؟ کیا حکمت عملی ہوگی امریکہ کی ایٹ دس ویری مومنٹ؟ یہ دیکھیں, فوجی اگر انہوں نے کچھ انٹرونشن کی تو انٹرونشن میرے خیال میں حکومت کی تبدیلی کے لیے انٹرونشن کرنا بڑا مشکل ہے. ایران میں حالات برے ہیں, پر اگر کوئی باہر کے ملک آتے ہیں اور وہاں ملیٹریلی انٹروین کرتے ہیں تو اس کے تحت جو حکومت ہے اس کو بدلانا مشکل ہوگا, کیونکہ ایرانی عوام میرے خیال میں کچھ حکومت کے خلاف ہوں گے, پر جو زیادہ تر جو ایرانی عوام ہے وہ نیشنلسٹ ہے اور وہ باہر کی انٹرونشن کے خلاف ہوگی. تو انٹرونشن بڑا مشکل طریقہ ہوگا ان کے لیے. جو زیادہ ممکن ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایران میں حالات ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل اور شاید امریکہ ایران کی جو میسائل اور نیوکلیئر پروگرام جو کچھ بھی رہ گیا ہے کے اوپر پھر حملہ نہ کر لیں. میرے خیال میں یہ زیادہ ممکن ہے. انٹرونشن کم اس کی چانسز میرے خیال میں ہیں. جی, بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو. فیصل, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے سینیریو کے اندر اگر ایسا کچھ ایکسٹریم صورتحال جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ایران کا ہوگا, بیکاز امریکہ ڈسٹنس سے بیٹھ کر یہ سارے حملے کر رہا ہوگا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس ریجن کو کوئی نقصان نہیں ہے جہاں سے یہ حملے خدا نخواستہ ایران کے اوپر ہو سکتے ہیں. اس ریجن سے زیادہ ہماری ریجن کو نقصان ہے, جس میں ایران بھی ہے, افغانستان بھی ہے. وی آر آلسو ہیونگ اے بارڈر ود ایران. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس پوری صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.